السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور اوور ویلمنگ رسپانس. جس طریقے سے آپ ہمیں رسپانس کر رہے ہیں چینل پہ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. بیسک کورسز، جیسا کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم لوگ بیسک کورسز سے لے کے چلیں گے اور ایڈوانس کورسز تک ہم لوگ جائیں گے. بیسک کورسز کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کچھ میں نے کیا کہا تھا پہلے دن؟ میں نے کہا تھا کہ میرا فوکس وہ لوگ ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ بچیاں ہیں، وہ بچے ہیں جو یا تو افورڈ نہیں کر سکتے یا کسی سماجی پابندی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتے، اور گھر کے اندر ہی رہ کے ان کو اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور ان کو شوق بھی ہے. تو اس چینل کا لنک ان لوگوں تک سینڈ کریں، ان لوگوں تک پہنچ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے سیکھیں. دیکھیں، میں 2-3 دن سے انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں کیا عجیب و غریب طرح کے کیپشنز اور کیا عجیب و غریب طرح کی ویڈیوز اور کیا عجیب و غریب طرح کے ان کے تھمبنیلز اور ٹائٹلز اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے لوگ صرف ویوز حاصل کرنے کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہمیں سیدھے راستے پہ آنا ہے. بحیثیت قوم ہمیں سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا. ہم کب تک اس کاپی پیسٹ کا سہارا لیں گے کہ جی آپ ایک دن کے اندر اور 10 دن کے اندر اپنے 1000 سبسکرائبرز پورے کر لیں اور خالی کاپی پیسٹ کر لیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. we have to be creative. ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا. we'll have to come out of this. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ساری زندگی کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے. اچھا جی، جائیں آپ کانٹینٹ کاپی کر لیں، کوشش کریں گے کسی گورے کی ویب سائٹ سے کاپی کر لیں، کسی انگلش کا کانٹینٹ کاپی کر لیں. ہم خود کیوں نہ سیکھیں بھائی؟ ہم کب تک کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں کچھ نہیں آتا؟ یقین کیجئے، ہم جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہم وہ کر جاتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. لیکن کیا ہم کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے؟ نو. اور یہ چینل میں نے کچھ دنوں سے میں مانیٹر کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم این آئی ٹی پرسن مائی سیلف. تو میں اس کی لاگز اس حساب سے، اس نظر سے دیکھتا ہوں، مانیٹر کرتا ہوں اپنے چینل کے، اور باقی چینلز کو میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کرتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک ویڈیو جو فار ایگزامپل میں نے سائبر سیکورٹی کی بنائی، یا میری پہلی جو انٹروڈکٹری ویڈیو تھی اس کے اوپر تو اچھے خاصے ویوز آئے تھے، لائکس بھی آئے تھے، لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تھا، اس کے اوپر انٹرسٹ بھی شو کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب میں نے مائکروسافٹ ورڈ کی ویڈیوز اپلوڈ کی تو وہ ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر ویوز کم آئے. کیا ہم سیکھنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے، میری کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، میرا یہ ایک پرپز ہے، میرا یہ ایک مقصد ہے جو میں نے سٹارٹ کیا ہے. میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. میرا جو گول ہے وہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. میں نے کہا تھا کہ میں مائکروسافٹ ورڈ سے سٹارٹ کروں گا، میں ایکسل سکھاؤں گا، میں پاور پوائنٹ سکھاؤں گا، میں ونڈوز کمپوننٹ سکھاؤں گا. اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ہم ورچوئلائزیشن کی بات کریں گے، ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کریں گے، ہم ایکسچینج سرور، ای میلنگ سسٹم، ای میل آرکائیونگ، اینڈ پوائنٹ سیکورٹی، سائبر سیکورٹی، اور فائر والز اور راؤٹرز اور سوئچز. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. whatever is here in my chest, I would like to be there in your chest one day. یہ میرا کور پرپز ہے. اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا رسپانس آیا ہے، لوگوں نے بہت اچھا رسپانس کیا ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے they want to become my extended arms، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آ کے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور وہ بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں بیکاز دے آر IT professionals. لیٹس کم بیک ٹو بزنس. اب ہم بات کر رہے تھے یہ سائبر سیکیورٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں شیئرنگ یور آئیڈینٹی آن دا ویب. بہت ہی کامن مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ویب کے اوپر جا کے، انٹرنیٹ کے اوپر جا کے ہم اپنی آئیڈینٹی شیئر کر دیتے ہیں. دیکھیے، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور دوسرے بنگلہ دیش اور دوسرے ترقی پذیر ممالک کے اندر شاید ان چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن اگین دیز آر ایکولی امپورٹنٹ ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز. پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور باقی دنیا کے اس طرح کے ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ان چیزوں کو بہت سیریس لیا جاتا ہے اور ہم یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. مثال کے طور پہ ہم آن لائن جاتے ہیں اور جا کے اپنی آئیڈینٹی ہم شیئر کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو ہمیں انٹرنیٹ پہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرنا ہوتی. مثال کے طور پہ آپ آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں،
آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ، اپنا ڈیبٹ کارڈ، اپنے گھر کا پتہ ڈلیوری کے لیے، اپنا نام، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، اپنا ای میل ایڈریس، سم ٹائم تو وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھتے ہیں، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر کا آپ کی ڈلیوری سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور مطلب ہر ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے یہ ساری انفارمیشن نہیں دینی۔ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہوں گی جو آپ سے اننیسیسری انفارمیشن مانگ رہی ہوں گی، غیر ضروری چیزیں پوچھ رہی ہوں گی، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے فادر کا نام کیا ہے، اور اب پرسنل انفارمیشن آپ کے متعلق پوچھی جا رہی ہوگی۔ تو بہت ہی احتیاط کرنی ہے آپ نے ایسی جگہوں پہ، ایسی ویب سائٹس کے اوپر آپ نے اپنی پرسنل آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کلاسز میں یہ سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ اپنی پرسنل جو آئیڈینٹی ہے، اپنی ذاتی جو شناخت ہے، وہ آپ نے آن لائن کسی بھی ان نون ویب پورٹل کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر شیئر نہیں کرنی۔ اور میک شور کریں کہ جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ میک شور کریں کہ وہ ایک ویل ریپیوٹیڈ ویب سائٹ ہے، اس کی پرائیویسی پالیسی کو ضرور اسٹڈی کریں، ایک ایک لفظ اس کا پڑھیں۔ کہیں جا کے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہم سیو کریں گے، اور اگر سیو کر لیں گے تو ہمارے پاس سیو رہے گی، محفوظ رہے گی، یہ محفوظاتوں میں ہے۔ لیکن اگر کبھی ہمارے ویب سائٹ کے اوپر اٹیک ہو گیا اور ہم سے ڈیٹا لیک ہو گیا تو ہم آپ کے رسپانسبل آپ کے نہیں ہوں گے۔ اگر ایسی کوئی چیز کہیں پہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو ضرور جا کے پڑھیں، اور ایسی کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر قطعاً آپ لاگ ان نہ کریں۔ اپنی پرسنل انفارمیشن، کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، ڈیبٹ کارڈ انفارمیشن، بینکنگ انفارمیشن، اپنا سوشل سیکورٹی نمبر، اپنا نیشنل انشورنس نمبر، اس طرح کی چیزیں کبھی بھی آپ شیئر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر غلطی سے ہم نے کبھی یہ چیزیں شیئر کر دیں اور ہمیں کوئی پرابلم اس طرح کا ہو گیا، یعنی کوئی اگر ہم سے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہم نے کہیں بھی شیئر کی اور کریڈٹ کارڈ کہیں پہ مس یوز ہو گیا یا ڈیبٹ کارڈ ہمارا مس یوز ہو گیا، تو ہم اس صورت میں کریں کیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جس بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ آپ کا ہے، فوراً سے اس کو انفارم کریں اور اپنا کارڈ بلاک کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جس ویب سائٹ سے آپ نے شاپنگ کی تھی اس کو رپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو فوراً رپورٹ کریں، اور جو ای میل آپ نے استعمال کیا ہے اس کے اندر اس کا جو کوئی اگر پاسورڈ آپ نے دیا ہے تو اس پاسورڈ کو فوراً تبدیل کریں۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں آئی، میں آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر میرا ایک جی میل کا اکاؤنٹ ہے، یا ہاٹ میل کا یا یاہو کا ایک ای میل اکاؤنٹ ہے میرا، ٹھیک ہے، اس کا asad@gmail.com مثال کے طور پہ، اس کا پاسورڈ ہے ABC123 وٹ ایور میں نے پاسورڈ رکھا ہوا ہے۔ بہت بڑی کامن مسٹیک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ویب سائٹ کے اوپر جا کے جہاں پہ ہم سے یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھا جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ایک شاپنگ ویب سائٹ ہے کوئی ایک شاپنگ آن لائن شاپنگ پورٹل ہے، اور وہاں پہ وہ ہم سے ای میل اور پاسورڈ مانگ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم غلطی کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے اپنا وہی پاسورڈ ڈالا ہے، حالانکہ وہ ویب سائٹ ہم سے یہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایک ای میل ہمیں بتائیں جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، اور وہی ای میل ایز اے یوزر نیم بھی ہم آپ کا اپنے ڈیٹا بیس میں رجسٹر کر لیں گے، اور ساتھ ہی آپ اپنا ایک پاسورڈ کریٹ کر لیں۔ تو ہم پاسورڈ کریٹ کون سا کرتے ہیں؟ ہم وہی پاسورڈ رکھ دیتے ہیں جو ہم نے پہلے لاگ ان کے لیے اپنے جی میل کے اوپر بنایا ہوا تھا۔ اب سیم پاسورڈ 2 جگہوں پہ ڈال دیا ہم نے، ایک تو جی میل پہ، دوسرا ہم نے اس شاپنگ ویب سائٹ کے اوپر سیم پاسورڈ سے لاگ ان کر دیا۔ اب اگر وہ شاپنگ ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے، اور یا ان کے بیک پہ کوئی ایسے انٹروڈرز اور ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ کرنا، آئیڈینٹی آپ کی چرا لینا، تو آپ نے تو اپنا پورا ای میل جی میل کا پاسورڈ ان کو دے دیا، اور آپ کے جی میل کے اوپر جس طرح کی آپ کی کمیونیکیشن ہے بینکنگ سے متعلق، اپنی پرسنل لائف سے متعلق، ٹھیک ہے، وہ آپ نے رسک پہ ڈال دی۔ تو اس لیے جب کبھی بھی کوئی نئی ویب سائٹ آپ سے رجسٹر کرنے کا بولے تو وہاں پہ جو پاسورڈ ڈالنا ہے that password should be completely different than the one you have used earlier in another email hosting service۔ یعنی جو جی میل کے اوپر آپ نے پاسورڈ اپنا استعمال کیا ہے، رکھا ہے، وہ پاسورڈ بس وہیں پہ رہنے دیں، وہ پاسورڈ کہیں بھی یوز مت کیجیے۔
کہیں بھی نئی جگہ پہ اگر سیم ای میل کے ساتھ کوئی پاسورڈ آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے صرف اس ای میل کے اوپر لاگ ان کے لیے، تو وہ پاسورڈ الگ ہوگا. وہ پاسورڈ وہ نہیں ہوگا جو اپنے جی میل کا یا اپنے ہاٹ میل کا یا کسی اور یاہو وغیرہ کا رکھا ہوا تھا. وہ پاسورڈ وہ نہیں ہوگا، وہ ڈفرینٹ ہوگا. اس کو ڈفرینٹ ہی رکھیے. اور آپ کی آئیڈینٹی اگر اللہ نہ کرے کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے اس بینک کو، اس انسٹیٹیوشن کو بتائیے جن کا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس ویب سائٹ کو رپورٹ کیجیے اپنے ملک کے جو بھی آپ کا ریگولیٹری اتھارٹی ہے. جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. انڈیا میں کچھ اور ہوگا، بنگلہ دیش میں کچھ اور ہوگا، گلف کنٹریز میں ان کی اپنی اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں. ان کو رپورٹ کریں اس ویب سائٹ کے متعلق کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ کام ہوا ہے. آپ ان کو چیک کیجیے کہ ان کی جو کمیونیکیشن تھی یا ان کا جو اسٹرکچر تھا یہ اتنا سیکیور کیوں نہیں تھا کہ میری آئیڈینٹی جو ہے وہ تھیفٹ ہو گئی ہے، میری آئیڈینٹی، میری شناخت جو ہے وہ چرا لی گئی ہے، اور میرا جو میری ذات جو ہے وہ ایک اسٹیک پہ، ایک رسک پہ آ گئی ہے. اس کے بعد آپ فوراً سے اپنا پاسورڈ چینج کریں، اپنے ای میل کا فوراً پاسورڈ چینج کریں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنا پاسورڈ جو جی میل کا رکھا وہی آپ نے یہاں بھی رکھا. اس وجہ سے آپ اس پاسورڈ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے چینج کریں، ٹھیک ہے. اور اس کو چینج کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو، اپنی جی میل کو سیو کریں. ایٹ لیسٹ جو آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد آپ اپنے آپ کو باقی پرابلم سے، یعنی ای میل کے اپنے ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن ڈالنا ہوتی ہے. فار ایگزامپل اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے، اپنا نام ڈالنا ہے، اپنی باقی کریڈینشیلز ڈالنے ہیں، فارم فل اپ کرنے ہیں آپ نے. تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی دیکھ بھال کے وہ ساری چیزیں انٹر کریں. اور اگر آپ کو ذرا سے بھی شک ہو، اور کوشش کیجیے کہ کوئی ویل ریپیوٹیڈ ویب سائٹس کے اوپر جا کے آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں. دیکھیے نالج از پاور. جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. اور یہ لیکچرز اور یہ سب چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر ہم نے اسی لیے میں نے اسٹارٹ کی ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم اس سے فائدہ پہنچا سکیں ہم پہنچائیں، اور جتنے زیادہ لوگ اس سائبر سیکیورٹی ان کورسز سے فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں، اور ان کو اس سے یعنی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ انٹرنیٹ براؤزنگ کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ایک لیکچر جو پرسنل آئیڈینٹی کی جو انفارمیشن ہے آپ کی، اس کو سیو اینڈ سیکیور کرنے کے اوپر تھا. اور نیکسٹ ویڈیو آج ایک اور ہم آپ کے لیے ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، وہ بھی اپلوڈ ہوگی ابھی. اس میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.